یہ تو اپنی پتلونیں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے تھے، اور کبھی کہا جاتا ہے یہ پاکیزہ فلم ان دنوں کوئی آئی تھی وہ دیکھنے کے لیے بول رہے تھے، کبھی کیا۔ تو نیازی نے کہا جی بتائیں جی سرنڈر کرتے ہیں ہم، آپ بتائیں، اور ہتھیار کہاں ڈالنے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، ہتھیار آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو مکتی باہنی والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے پاس 2 سے 3 ہفتے تک کی کیپیسٹی تھی لڑنے کی، یہ لڑ سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے اپنی جانیں بچائیں، انہوں نے ہتھیار ڈالے، یہاں تک کہ ایک انڈین جو جنرل تھے، وہ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا جو تھے، وہ کمانڈر تھے ایسٹرن کمانڈ کے ان کے، اور ان کے چیف آف سٹاف جو تھے وہ جنرل جیکب تھے۔ تو جنرل جیکب جو تھے وہ جنرل نیازی جو ہمارا جرنیل تھا اس سے ملے جا کے، اور انہوں نے اس کو کہا جی کہ آپ اب سرنڈر کرنا ہے۔ تو نیازی نے کہا جی بتائیں جی سرنڈر کرتے ہیں ہم، آپ بتائیں، اور ہتھیار کہاں ڈالنے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، ہتھیار آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو مکتی باہنی والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار اپنے پاس رکھیں، اور پھر ہم آپ سے ایک پراپر ایک سیرمنی ہوگی، ایک سرنڈر سیرمنی ہوگی، اور وہ کچھ خاص ملٹری پروٹوکولز ہوتی ہیں جن کے مطابق ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ فوجی باقاعدہ ایک پوری یونیفارم پہنتے ہیں، اور پھر اپنے وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں نا ان کو زمین پہ رکھتے ہیں، پھر ان کے جو یہ شولڈر ٹائٹلز وغیرہ ہیں اور یہ ان کے رینکس وغیرہ یہ اتار دیے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ پوری ایک سیرمنی ہوئی اور وہ وہاں پہ انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ تو پھر وہ جنرل نیازی جو تھے وہ تو پھر بعد میں وہ چائے وائے بھی پیتے رہے، وہ پکوڑے وغیرہ کھاتے رہے، وہ تصویریں بھی ہیں، گندے لطیفے بھی سناتے رہے۔ تو ہمیں کئی ایسے جنرلز ملتے ہیں تاریخ میں جنہوں نے کہ لڑتے ہوئے جان دی، تو لڑتے رہے، دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن یہ جو نیازی تھا، جنرل نیازی، اس کو ٹائیگر نیازی بھی کہتے تھے، اس نے تو اس کے باوجود کہ وہ لڑ سکتا تھا، اس نے پریفر کیا کہ ہتھیار ڈالے، اور اس کے بعد وہ کوئی کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت کے آثار اس کے چہرے پہ نہیں تھے۔ اور وہ جو انسٹرومنٹ آف سرنڈر ہے وہ ابھی آپ دیکھیں وہ موجود ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ، وہ دیکھا جا سکتا ہے جو انکنڈیشنل سرنڈر کیا گیا۔ تو آج کا دن جی بڑا ایک انفارچونیٹ ایک دن ہے جب پاکستان ٹوٹا، بنگلہ دیش وجود میں آیا، اور یہ آپ جو تصویر آپ نے لگائی اس میں یہ جو جوائنٹ جو انڈین ملٹری کی کمانڈ ہے اس کے سامنے یہ ہتھیار ڈال رہا ہے جنرل نیازی، اس کے ساتھ جنرل اروڑا ہے، اور پیچھے وہ انڈین آرمی کے یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہیں یہ جو کھڑے ہیں یہ جنرل جیکب ہیں، اور ان کے ساتھ یہ نیوی اور ایئر فورس کے کمانڈرز ہیں لیفٹ پہ، اور یہ ان کے پیچھے ایک انڈین جنرل ہیں، اور ساتھ بھی پیچھے ایک اور۔ تو یہ تصویر تو بڑی آئیکونک تصویر ہے، اور یہ تصویر تو ہمارے لیے انتہائی شرمندگی اور ندامت کا باعث۔ جی سر یہ پکچر، یہ فوٹو انہوں نے لگا رکھی تھی انڈین آرمی چیف کے آفس میں یا لاؤنج میں لگا رکھی تھی، ابھی 1-2 دن پہلے بتواج کی بلکہ خبر ہے کہ انہوں نے یہ فوٹو ہٹا دی ہے اپنے آفس سے، اور خیر اس کی جگہ کچھ اور وہاں پہ لگا دیا گیا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا میسج ہے، چائنا کے لیے میسج ہے یا بنگلہ دیش کے لیے، لیکن بہرحال یہ ہٹائی ہے۔ لیکن کہاں ان سے غلطی کہاں ہوئی؟ چلے یہ تو مان لیتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، ان سے نہیں لڑا گیا، یا یہ جو کہانیاں سناتے ہیں یہ، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کو غلط تو بتایا گیا تھا۔ جنگ کے دوران بھی کہا گیا کہ ہم تو جیتنے والے ہیں، ڈون میں خبر آ گئی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایون جو جب شکست ہوئی ہے تو مجھے یاد ہے 1971 میں اخبار کی جو سرخی تھی وہ مین سرخی نہیں تھی شکست کی، یعنی ہتھیار ڈالنے کی، وہ ایک دوسری ایک مین سرخی کے نیچے ایک لکھا تھا جی کہ بھارتی کمانڈروں کے ساتھ معاہدے کے بعد بھارتی فوج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے، آپ نے انسٹرومنٹ آف سرنڈر پہ سائن کر دیے،
تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے، جس میں کہ پوری جو وہ ایک ہسٹری ہے اس کو ٹریس کیا گیا ہے کہ کس یعنی کیا حالات و واقعات تھے اگست 1947 کے بعد، جس کے نتیجے میں بنگالی ہم سے بالکل متنفر ہو گئے اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم تو ایک مظلوم یعنی قوم ہے، ہم تو ایک ایسی قوم ہے جن پہ غاصبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو وہ پوری ایک ہسٹری ہے اس کی جو علیحدہ سے ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ تھا کہ ایوب خان کا جو مارشل لا تھا، اس مارشل لا کے نتیجے میں جو فوج تھی اس کے اندر جو پروفیشنلزم تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ان کے morale گر چکے تھے، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، کرپشن آ گئی تھی، جب آپ مارشل لا ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہوں کرپشن آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اتھارٹیرین رول تھا ایک طرح سے ہمارا، بنگالیوں کو ویسے ہی ہم ایک سب ہیومن سمجھتے تھے، اور پورا جو مشرقی پاکستان تھا وہ مغربی پاکستان اور مغربی پاکستانی فوج کے خلاف ہو چکا تھا۔ تو جب ایک پورا ملک اور اس کے عوام آپ کے خلاف ہو جائیں، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے انڈیا پہ بھی اٹیک کر دیا، یعنی 3 دسمبر کو 5:40 پہ ہمارے 50 جہاز جو تھے انہوں نے 11 انڈین ایئر فیلڈز پہ اٹیکس کیے۔ تو اس کے بعد پھر انڈیا نے ایک وار ڈکلیئر کی ہے، اور پھر انڈین جو آرمی تھی وہ داخل ہو گئی وہاں پہ ایسٹ پاکستان کے اندر، اور بڑی تیزی سے انہوں نے پیش قدمی کی وہاں پہ، یعنی 3 دسمبر کو جو جنگ شروع ہوتی ہے 16 دسمبر کو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک پورا ملک جو ہے، اور اس ملک میں فوج بھی ہے اور ان کو ٹینکس بھی ہیں، ایئر کرافٹ ہیں، نیوی ہے، وہ مقابلہ نہیں کر پاتے اور 16 دسمبر کو ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اور نہ صرف مشرقی پاکستان میں سب کچھ ہوا بلکہ جو مغربی پاکستان تھا یہاں پہ 5795 مربع میل کا علاقہ ہم نے لوز کیا، انڈیا نے قبضہ کیا یہاں پہ بھی جو ہماری جرنیلوں کی جو پرفارمنس تھی وہ انتہائی قابل افسوس تھی اور یعنی اپولوجیٹک تھی۔ یعنی انہوں نے جو اسٹرائک کور ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ جنرل ارشاد تھے جی 1 کور کے کمانڈر، انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے فوج استعمال نہیں کی کیونکہ میں فوج کو بچانا چاہتا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ فوج کا تو کام ہے کہ لڑنا جا کے، یہ یعنی لاجک دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ پنچ سیکٹر میں پیش قدمی کی انہوں نے، لیکن وہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا وہ کوئی جنرل شپ ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی کسی بھی طرح کی۔ اور اسی طرح چھمب میں کچھ ایڈوانسمنٹ ہوئی، لیکن وہ جنرل جو اختر حسین ملک تھے وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جنرل افتخار علی خان، جنرل افتخار جو تھے ان کا جہاز گر کے تباہ ہو گیا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو مطلب یہ کہ بہت پور پرفارمنس رہی ہماری، یعنی ہماری جو کیجولٹیز آپ دیکھیں وہ انڈیا سے زیادہ تھیں، ہمارے ٹینکس زیادہ ڈسٹرائے ہوئے، کوئی پراپر کوئی ایک طرح سے ایک ہوتی ہے نا پلاننگ ہوتی ہے، ان کی پلاننگ یہ تھی جی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا۔ تو مغربی پاکستان سے آپ نے کیا دفاع کرنا تھا؟ مغربی پاکستان میں بھی آپ نے علاقہ لوز کیا، آپ نے جنگ ہی نہیں لڑی پراپر طریقے سے۔ اب وہ یہ تو کہہ دیا کہ مغربی پاکستان سے دفاع کریں گے، لیکن کیسے اور کس موقع پہ آپ نے کس سٹیج پہ اٹیک کرنا ہے یہ طے ہی نہیں ہوا تھا۔ تو ان حالات میں وہ جنگ لڑی گئی جس میں کہ ایک ایسی فوج تھی جو کہ اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں کہ جو بالکل بھی پروفیشنلی تیار نہیں تھی جنگ لڑنے کے لیے، اور وہ جنگ میں کود پڑی اور 3 دسمبر کو جنگ شروع ہوئی، 16 دسمبر کو ختم ہوگی۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے دن کی جس نے اتہاس کے پنوں پر بھارت کا نام سنہرے اکشروں میں لکھ دیا۔ 16 دسمبر 1971
वो दिन जब भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को हराया बल्कि एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण करवाया। तो आइए जानते हैं कि 1971 के इस युद्ध की बरसी पर इसके पीछे की कहानी क्या है। ये युद्ध 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। इसकी वजह बनी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई। उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, यहाँ पर लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने लाखों निर्दोष लोगों को मार डाला और हज़ारों महिलाएं इस क्रूरता का शिकार हुई। जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ गए तो भारत ने इंसानियत के लिए इस जंग में कदम रखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने इस युद्ध की कमान संभाली। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बहादुर जवानों और लोगों के समर्थन की वजह से भारत ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। जो आज पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, वो शायद ये भूल जाते हैं कि इसी फौज ने, जिसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण भारत की सेना के सामने किया था। दोस्तों, इस युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। मेजर जनरल अरुण खेत्रपाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह जैसे नायकों ने बहादुरी की नई मिसाल पेश की थी। ऐसे बहादुरों को याद करना हमारा कर्तव्य है। इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी पाई और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा ही हम नहीं करते, बल्कि दूसरे की आज़ादी के लिए भी लड़ते हैं।